بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو صراط مستقیم پہ گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھیجے، اور انبیاء کرام کو ان کی نبوت پر دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی عطا فرمائے۔ آپ اگر انبیاء کرام کے حالات کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، تو مختلف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے گنے چنے معجزے عطا کی، مگر جب باری آئی امام الانبیاء کی، سلطان الانبیاء کی، سرور انبیاء کی، احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ رب العزت نے 1 2 4 5 10 نہیں، گن گن کے نہیں، اللہ رب العزت نے حضور کو سراپا معجزہ بنائے، لاتعداد انگنت بے شمار معجزات آپ کو عطا فرمائے۔ مگر ناظرین، 2 معجزات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آفاقی عطا فرمائی، جن کی تاثیر، جن کی ہیبت آفاقی بھی ہے اور دائمی بھی ہے، اور وہ 2 معجزات، ایک قرآن حکیم اور دوسرا معجزہ معراج۔ آج تک قرآن حکیم کا جواب بھی نہیں آ سکا اور سفر معراج بھی انسانی عقل اور شعور میں نہیں آ سکا۔ معجزہ معراج، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ معجزہ عطا کرنے کا سبب کیا ہے؟ حاضرین محترم، یہ ایک سبب نہیں ہے، بہت سارے اسباب۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت معراج ہوئی، اگر آپ اس دور کو دیکھیں تو وہ بڑی تکلیفوں کا دور تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال پہلے اعلان نبوت کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کے جواب کے طور پر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابل بیان ہے۔ حضور کو تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، اور اسی اثناء میں نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے کہ حضور کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ان کا وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک غموں کا کوہ گرا تھا، اور حضور ابھی اسے برداشت کر پا رہے تھے کہ اسی اثناء میں حضور کے رفیق چچا، حضور کے شفیق چچا، حضور کے کریم چچا، حضور کے رحیم چچا، بلکہ یوں کہوں حضور کے رفیق شفیق تا حیات رفیق چچا حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ وہ چچا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم قدم پہ حفاظت کر رہا تھا، جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رحلت فرما گئی، اسی سال حضرت ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ آقا علیہ السلام اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیتے، اور اسی نبوت کے 10ویں سال گزرے، اس کے بعد آقا علیہ السلام طائف جاتے۔ طائف کے شریروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، لیکن حضور نے اپنی رحمت، اپنی محبت اور اپنی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کچھ نہیں کہا۔ سرکار نے ہر غم اپنے دل پہ برداشت کیا، اتنے پتھر برستے ہیں کہ حضور کے نالین خون سے بھر جاتے۔ اب یہ سارے دکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ تھے۔ کفار کی مخالفت، کفار کا جو بدترین رد عمل تھا، پھر حضرت خدیجہ کی رحلت، حضرت ابو طالب کا وصال، پھر طائف کے شریروں کا شر، ظلم ستم، یہ سارا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلب اطہر پر برداشت کیا۔ اس موقع پر
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لامقام میں بلا کر تسلی دی، اپنے محبوب کو لامقام کی تنہائیوں میں بلایا، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، سامنے بٹھایا، اور بلا حجاب اللہ رب العزت نے آپ کو دیدار کرایا، تاکہ محبوب تیرا جو دل دکھی ہے میرے دیدار کے جام سے تجھے تسکین مل سکے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ تھی۔ دوسری حکمت، ناظرین حضور کی نبوت کے دو دور ہیں، ایک آغاز، ایک قرب قیامت۔ ابتدائی دور حضور کا اپنا، جس دور میں اعلان نبوت ہوا، حضور کا 23 سالہ نبوی دور، پھر صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، جو حضور کے زمانے کے قریب قریب زمانے تھے، اور دوسرا دور یہ قرب قیامت کا دور، جس دور میں آج ہم ہیں۔ سرکار کی ذات سے جتنے معجزے صادر ہوئے وہ اس دور کے لیے تھے، لیکن سرکار نے اپنی نبوت کے آخری دور کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا، وہ ہے معجزہ معراج۔ ناظرین کیوں دی آقا نے بلایا، آقا علیہ السلام کو بلایا کہ کسی اور نبی کو یہ شرف نہیں دیا؟ اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہے، وجہ ہے، ایک وجہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ غور فرمائیں، اللہ کے علم میں تھا ایک وقت آئے گا جب انسان ترقی کرے گا، سائنس ترقی کرے گی، انسانی عقل، شعور، فہم، ادراک اتنا بڑھ جائے گا کہ انسان زمین سے اٹھ کے ہواؤں میں سفر کرے گا، فضاؤں میں سفر کرے گا، کرتا 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 یہاں تک کہ انسان چاند پہ قدم رکھے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سائنسی اٹھان کے نمرود کو پاش پاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کو معجزہ معراج عطا فرمایا، تاکہ امت مسلمہ جو آخری وقت میں حضور کے کلمہ پڑھنے والے غلام ہیں، قرب قیامت آنے والے حضور کے امت، جب سائنس ہواؤں میں اڑنے لگے، انسان سائنس کے بلبوتے پر چاند پہ قدم رکھ لے، حضور کا کوئی امتی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ انسان تو چاند پہ پہنچ گیا جبکہ ہمارے نبی زمین کے مسافر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آخری دور کے لیے، قرب قیامت کے لیے، جب انسان ہواؤں، فضاؤں اور چاند اور مریخ تک قدم رکھ چکا ہوگا، اللہ رب العزت نے حضور کو اس دور کے لیے معجزہ معراج عطا کرا۔ کیوں؟ تاکہ چاند پہ، مریخ پہ پہنچ کے انسان یہ تصور نہ کرے کہ نبی تو زمین پر رہ گئے، میں اوپر آ گیا۔ کہا انسان تو جتنا بھی اوپر چلا جا، نبی کے نالین کے تلوے سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے حضور کو معجزہ معراج عطا کیا گیا۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، جب بھی حرکت ہوتی ہے نا تو سائنس حرکت کے متعلق 6 سوال کرتی ہے۔ پہلا سوال یہ میں توجہ چاہوں گا تمام ناظرین کرام کی۔ پہلا سوال کہ محرک کون ہے، یعنی حرکت دینے والا کون ہے۔ دوسرا سوال متحرک کون ہے، حرکت کی کس نے ہے۔ نمبر 3 زمان حرکت کیا ہے، یعنی وہ حرکت کتنے وقت میں ہوئی۔ نمبر 4 مبتدائے حرکت کیا ہے، یعنی حرکت کہاں سے شروع ہوئی، اور منتہائے حرکت کیا ہے، یعنی حرکت کہاں تک ہوئی۔ اور چھٹا سوال مقصد حرکت کیا ہے۔ اس کو میں ذرا دوہرا رہا ہوں۔ محرک کون ہے، نمبر 1۔ متحرک کون ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 زمان حرکت، نمبر 4 مبتدائے حرکت، نمبر 5 منتہائے حرکت، نمبر 6 مقصد حرکت۔ اچھا، یہ 6 سوال سائنس حرکت کے متعلق کرتی ہے۔ آئے ہائے ہائے اللہ اکبر۔ اب شب معراج ہوئی ہے حرکت، سائنس کے 6 سوال کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، اس کی فصاحت دیکھیے، بلاغت دیکھیے۔ قرآن کی فصاحت، بلاغت لاجواب ہے۔ اللہ نے جب محبوب کے معراج کی خبر نشر کی سورہ اسراء میں
تو ان 6 سوالوں کا جواب ترتیب سے عطا کیا۔ پہلا سوال محرک کون ہے؟ فرمایا سبحان الذی، محرک اللہ ہے۔ دوسرا سوال متحرک کون ہے؟ فرمایا بعبدہ، اپنا بندہ خاص۔ تیسرا سوال زمان حرکت یعنی وقت حرکت، فرمایا لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ اور علماء لغت کہتی ہے لیلن پہ جو تنوین ہے نا یہ تقلیل کے لیے، یعنی وقت کی قلت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیلن، رات کا وہ حصہ جو گننے میں نہ آ سکے۔ ناظرین میں کہوں دن یہ گنا گیا ہے، رات گنی گئی ہے، گھنٹہ گنا گیا ہے، منٹ گنا گیا ہے، سیکنڈ گنا گیا ہے۔ لیلن وہ حصہ جو گنا ہی نہ جا سکے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے سوال کا جواب۔ اب چوتھا سوال کیا ہے؟ مبتدائے حرکت کیا ہے؟ کہاں سے حرکت شروع ہوئی؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ منتہائے حرکت کیا ہے؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ اچھا پھر مقصد حرکت کیا ہے؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، اس لیے تاکہ میرا محبوب میری نشانیاں دیکھ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک آیت میں سائنس کے 6 سوالوں کا جواب دیا۔ یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، آپ اس آیت میں جب غور کرتے جائیں گے نا تو موتی نکلتے جائیں گے۔ ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے، ہم کہتے ہیں سفر معراج، یاد رکھیں معراج کے لیے سفر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا ہی نہیں کہ محبوب نے سفر کیا، وہ فرماتا ہے اسرا، سفر نہیں، ہم نے سیر کروائی ہے۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں سفر اور سیر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سفر ہمیشہ تیزی سے ہوتا ہے، سیر ٹھہر ٹھہر کی ہوتی ہے۔ چلے میں ایک مثال دوں، آپ نے 1 کلومیٹر سفر کرنا ہو، موٹر بائک پہ ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ شاید 5 منٹ بھی نہ لگے، آپ سفر کر کے چلے جائیں۔ اور اگر 1 کلومیٹر سیر کرنی ہو تو ممکن ہے گھنٹہ لگ جائے، کیونکہ کبھی یہاں ٹھہرے کبھی وہاں ٹھہرے، اچانک دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے، مناظر کو دیکھتے دیکھتے آپ جا رہے ہیں، سیر ہو رہی ہے نا، سفر نہیں ہے۔ تو شب معراج حضور نے سفر نہیں کیا، سیر کی ہے۔ مررت بقبر موسیٰ، کبھی قبر موسیٰ سے گزر رہے، کبھی یہاں سے گزرے کبھی وہاں سے گزرے، کبھی مسجد اقصی میں براق آیا، براق پہ سوار ہوئے، براق سے اترے، براق باندھا گیا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ ساری سیر ہے۔ اور وقت کتنا لگا؟ لیلا، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ یہاں روک کے میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، حاضرین محترم، ناظرین کرام، سامعین محتشم، معراج کی رات حضور نے سفر نہیں سیر کی۔ اور وقت کتنا لگا؟ اور جب امتی اپنے نبی کو مشکل وقت میں پکارتا ہے نا تو حضور سیر کرتے نہیں آتے، حضور سفر کر کے آتے۔ تو جس کی سیر عقل سے باہر ہو اس رسول کا سفر کیسے عقل میں آ سکتا؟ اچھا ناظرین اکرام، یہاں پہ ایک اور بڑی لطیف بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ جہاں بیت اللہ ہے نا، جہاں سے حضور کے سفر کا آغاز ہوا، اس کے بالکل اوپر 90 ڈگری پہ ہے بیت المعمور، وہ آسمانی دروازہ جو دنیا پہ کھلتا ہے 90 کی ڈگری پہ۔ لیکن حضور کو معراج جب کروائی گئی تو سیدھا اوپر نہیں اٹھایا گیا۔ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کا روٹ کیا تھا۔ فرمایا من المسجد الحرامی، چاہتا تو یہاں سے اٹھا لیتا مگر یہاں سے نہیں اٹھایا، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، پہلے مسجد حرام سے اٹھایا اقصی تک ہے، پھر وہاں سے یوں۔ آپ ناظرین سمجھیے اس بات کو، یعنی بالکل سیدھا نہیں اٹھایا،
بلکہ پہلے مسجد حرام تک، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی سے اوپر گئے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ مولا مقصد تو معراج ہے، مقصد تو لامکان کی سیر ہے، مقصد تو جہنم اور جنت کے مشاہدات ہے، مقصد تو اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کے بے حجاب دیدار کروانا ہے، تو سامنے سیدھا اٹھا لے۔ یہ اتنا چکر کاہے کو کاٹا؟ تو من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی۔ اب جو جواب مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کی نظر کرتا ہوں، فرمایا سیدھا اگر اٹھا لیتا محبوب کو معراج ہو جاتی، کائنات کو معراج نہ ہوتی۔ فرمایا سونیا پہلے من المسجد الحرام یہاں سے شروع کر الی المسجد الاقصی، یہاں تک سفر کر، براق پہ بیٹھ یہاں تک سفر کر تاکہ کائنات تجھے دیکھے، کائنات کو معراج ہو جائے، تو مجھے دیکھے تجھے معراج ہو جائے۔ اگر سیدھے چلے جاتے حضور کو معراج ہو جاتی، کائنات کو معراج نہ ہوتی۔ حضور من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، پہلے مسجد اقصی تک گئے، اور جہاں جہاں سے حضور گزرتے گئے کائنات کو معراج ہوتی گئی۔ جبریل نے قدم چومے، جبریل کو معراج ہوئی، براق پر تشریف فرما ہوئے، براق کو معراج ہوئی، سرکار سفر کرتے جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں کو معراج ہوئی۔ مررت بقبر موسیٰ ہوا قائم یصلی، حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرے، قبر موسیٰ کو معراج ہوئی۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو آپ نے امامت کروائی، نماز پڑھائی، دیدار کروایا، خطبہ دیا، خطاب کیا، تصدیق کی، پھر 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو معراج ہو۔ سرکار کائنات کو معراج کروا رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو معراج کروا رہا ہے۔